السلام علیکم، میں آپ کا دوست عبدالباسط۔ وراثت کی پچھلی ویڈیوز میں ہم لوگوں نے ذوی الفروض کے جو فکس شیئر قرآن نے بتائے وہ دیکھے۔ اس کے بعد ذوی الفروض میں وراثت بانٹتے ہوئے جو رد اور اول کا مسئلہ آتا ہے ہم لوگوں نے اس کو بڑی تفصیل سے دیکھا۔ اب اس سے نیکسٹ ہم لوگ اسبات میں آئیں گے کہ ذوی الفروض سے جو بچ جانے والا ترکہ ہوتا ہے وہ اسبات میں اگر رشتے ہیں تو ان میں کیسے تقسیم ہوگا۔ اس سے پہلے ایک بالکل چھوٹی سی چیز مزید جو یہاں پہ میں اسبات شروع کرنے سے پہلے بتانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ کچھ وارثان اس طرح کے ہوتے ہیں جن کی موجودگی میں باقی وارثان کے حصوں میں فرق آتا ہے، یا تو وہ بالکل اپنے حصوں سے محروم ہو جاتے ہیں یا ان کے حصے میں کمی آ جاتی ہے۔ اس کو حجب کہتے ہیں، یعنی وراثت میں حجب آ جاتا ہے۔ تو اس کے لیے مثال کے لیے میں نے یہاں پہ ایک نقشہ دیا ہے، یہ شجرہ ہے جس میں بیوی ہے، والدہ ہے اور بہنیں ہیں، اولاد نہیں ہے۔ جو فوت ہونے والا ہے وہ لا ولد ہے، تو اولاد نہ ہونے کی صورت میں بیوی کو 1/4 حصہ جاتا ہے، والدہ کو 1/6 جاتا ہے اور بہنوں کو 2/3 حصہ، وہ جتنی بھی بہنیں ہوں ان میں تقسیم ہوتا ہے۔ اب دیکھیں، جیسے ہی یہاں پہ فوت ہونے والا ہے اس کی اولاد اگر ہوگی تو اولاد اگر بیٹیاں ہیں تو ان میں 2/3 جائے گا، زیادہ بیٹیاں ہیں، اگر ایک بیٹی ہے تو 1/2 آدھا حصہ۔ اب جیسے اولاد آئی تو بہنیں جو ہیں یہ اپنے کل ترکے سے، کل حصے سے محروم ہو گئیں۔ یہ جب کوئی وارث اپنے کل حصے سے محروم ہو جاتا ہے کسی اور وارث کی وجہ سے تو اس کو حجب حرمان کہتے ہیں، یعنی ایک وراثت میں ایسا حجب جس میں کوئی وارث اپنے کل حصے سے محروم ہو گیا، اس کو حجب حرمان کہتے ہیں۔ اب اولاد نہ ہونے کی صورت میں بیوی کو مل رہا تھا 1/4، لیکن اولاد ہوئی تو ساتھ ہی ان کا حصہ کم ہو کے 1/8 ہو گیا، تو یہ جو حصے میں کمی آئی اس کو حجب نقصان کہتے ہیں۔ اس میں بالکل حصہ ختم نہیں ہوتا بلکہ کم ہو جاتا ہے۔ تو یہ تھے حجب کی 2 اقسام۔ جب ایک وارث کے آنے سے دوسرا وارث اپنی وراثت سے، حصے سے محروم ہو جائے یا اس کا حصہ کم ہو جائے تو اس کو وراثت کا حجب کہتے ہیں۔ اچھا، اب اس کے بعد ہم لوگ آتے ہیں اسبات میں۔ اسبات کی ہم لوگوں نے قسمیں دیکھی تھیں، تو اس میں جو سب سے پہلے درجے کے اسبا ہیں وہ اسبا بے نفس ہی ہیں، یا اسبا نفس ہی۔ اسبا نفس ہی میں بیٹا آتا ہے یا بیٹے، اور اگر بیٹے نہیں ہیں تو پھر پوتا آئے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دوسرے درجے کے جو اسبا ہیں اس میں والد آ جاتا ہے، والد نہیں ہے تو پھر دادا، اگر دادا نہیں ہے تو پھر پردادا۔ اس کے بعد بھائی آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد بھائی کون ہوتے ہیں؟ بھائی ہوتے ہیں جو والد کی اولاد ہیں آگے۔ اب بھائی بھی موجود نہیں ہے تو پھر چوتھے درجے کے اسبا جو دادا کی اولاد میں سے ہیں وہ آ جائیں گے۔ اب یہاں پہ دیکھیں، اس وراثت کے اندر جو فوت ہونے والا ہے اس کا ایک بیٹا آ گیا، تو کیا ہوگا؟ اب بیٹا جو ہے اس کا فکس شیئر قرآن نے نہیں بتایا۔ بیٹا جو ہے یہ اسبا بے نفس ہی میں ہے، بچے ہوئے ترکے میں سے یہ حصہ لیتا ہے۔ اب جب بیٹا آ گیا تو بیٹے کے آنے سے بیٹیوں کو 2/3 حصہ نہیں جائے گا، ٹھیک ہے، بلکہ وہ اپنے بھائی کے ساتھ شیئر کریں گے۔ یہ کیوں؟ جب بیٹا آ گیا تو جو بہنیں ہیں، بیٹیاں جو ہیں وہ بھی اسبا میں چلی جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ پہلے حالانکہ ان کا ذوی الفروض میں تھی، ان کا فکس شیئر تھا، لیکن جیسے ہی پہلے درجے کے اسبا آئے، اسباب نفس ہی آئے، تو بیٹیوں کا حصہ بدل گیا، وہ ذوی الفروض میں سے نکل گئیں، تو ان کو اسبا بغیری ہی کہتے ہیں۔ جیسے یہ دیکھیں، بیٹا ہے، بیٹے کے ساتھ بیٹیاں جو ہیں وہ شیئر کرتی ہیں، ٹھیک ہے۔ بیٹا اسباب نفس ہی میں ہے، بیٹا آیا تو بیٹیوں کی حیثیت کیا ہو جائے گی؟ اسباب غیری ہی کی ہو جائے گی۔
اور بیٹے اور بیٹیوں میں وراثت کیسے تقسیم ہوگی، اس کے لیے قرآن نے اصول بتایا ہے کہ مذکر کو 2 حصے اور مؤنث کو، لڑکی کو 1 حصہ، یہ 2:1 کی ریشو کے ساتھ شیئر کریں گے۔ یعنی اب اس والے شجرے میں بیٹا جو ہے یہ اسبہ نفسہ ہی ہے، اور بیٹیوں کی حیثیت کیا بن جائے گی، اسبہ بغیری ہی بن جائے گی۔ تو یہ 2:1 کی ریشو کے ساتھ شیئر کریں گے۔ یہ دیکھیں یہاں پہ اب ذوی الفروض کون ہے؟ ذوی الفروض ہے والدہ اور بیوی۔ سب سے پہلے ان کو حصہ جائے گا کل ترکے میں سے، یعنی ایک میں سے بیوی کا حصہ نکالا، پھر والدہ کا حصہ نکالا، مائنس کیا، 1 میں سے 1/8 مائنس کیا، 1/6 مائنس کیا، تو باقی بچ جانے والا جو ترکہ ہے یہ 17/24 ہے۔ یہ 17/24 جو ہے یہ اب اسبات میں جائے گا۔ اسبات میں کون کون ہے؟ بیٹا ہے اور 2 بیٹیاں۔ بیٹے کو 2 حصے، بیٹیوں کو 1 حصہ۔ اب ان کے کل حصے جو ہیں وہ کتنے بن گئے؟ 4۔ مطلب یہ کہ بیٹے کو 4 میں سے 2 حصے، پہلی بیٹی کو 4 میں سے 1 حصہ اور دوسری بیٹی کو 4 میں سے 1 حصہ۔ اور یہ حصہ آئے گا کتنے میں سے؟ بچے ہوئے ترکے میں سے، یعنی 17/24۔ اس کو ہم لوگ پہلی بیٹی کے حصے کے ساتھ ملٹیپلائی کریں گے۔ پہلی بیٹی کا حصہ کتنا ہے؟ 1/4۔ اس کو 17/24 سے ہم لوگوں نے ضرب دی تو اس کا حصہ نکلا ہے 17/96۔ اسی طرح دوسری بیٹی ہے، اس کا بھی 1/4 ہے، اس کو بھی بچے ہوئے حصے کے ساتھ ضرب دی 17/24 کے ساتھ تو اس کا حصہ بھی نکل آیا 17/96۔ اب بیٹا جو ہے اس کو 2/4 جا رہا ہے، 2/4 کو 17/24 سے ضرب دی تو یہ 34/96 بن جائے گا۔ 34/96 بھی لکھ سکتے ہیں اس کو، اور 17/48 بھی لکھ سکتے ہیں۔ یہ کٹ کے اتنا ہو جائے گا تقسیم کرنے کے بعد۔ اچھا، یہ اب ہمارے پاس جو ہے حصے نکل آئے۔ والدہ کا حصہ 1/6 ذوی الفروض کا جو فکس شیئر، بیوی کا حصہ 1/8 جو قرآن نے بتایا ذوی الفروض کا حصہ 1/8، اور بیٹا اور دونوں بیٹیوں میں اب اسبات کے ذریعے جائے گا، وہ یہ 3 اسبا ہو گئے۔ تو ان میں بچا ہوا ترکہ جو ہے وہ تقسیم کیا تو اس کی ریشو بھی ہمارے پاس آ گئی۔ اب والدہ اور بیوی کے جو ڈینومینیٹرز ہیں 6 اور 8، اس کو بھی ہم لوگ 96 کے برابر کرتے ہیں۔ نہ بھی کریں تو کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن کر لیں گے تو آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ یہ آپ کو سمجھانے کے لیے ہی میں نے کیا ہے۔ 1/6 کے ڈینومینیٹر کو ہم لوگوں نے 96 بنانا ہے، تو اس کو ہم لوگوں نے ضرب دی، ٹھیک ہے، 16 کے ساتھ، اوپر بھی نیچے بھی، نیومینیٹر کو بھی ڈینومینیٹر کو بھی 16 سے ضرب دی تو 16/96 بن گیا۔ اور اسی طرح بیوی کا حصہ 1/8، اس کو 12 سے ضرب دی، نیومینیٹر کو بھی ڈینومینیٹر کو بھی، تو وہ 12/96 بن گیا۔ اب یہ ہمارے پاس جتنے وارثان ہیں بشمول ذوی الفروض اور اسبات، ان کے حصے نکل آئے ہیں، جس میں سے بیوی کا حصہ، والدہ کا حصہ، بیٹا اور دونوں بیٹیوں کا حصہ علیحدہ علیحدہ کر لیا۔ ان کو جمع کریں گے یہ 1 کے برابر ہوگا۔ تو یہ تھا پہلے درجے کا اسبہ۔ بیٹا آیا تو بیٹیوں کی حیثیت بھی اسبہ والی بن گئی، ٹھیک ہے، اسبہ بغیری ہی والی۔ ہم لوگوں نے ذوی الفروض کے حصے کل ترکے میں سے مائنس کیے، باقی بچ جانے والا جو ترکہ ہے وہ بیٹے اور بیٹیوں میں 2:1 کی ریشو کے ساتھ ہم لوگوں نے بانٹ دیے اور حصے نکل آئے۔ پیلرا ویب سائٹ کے اندر جب آپ یہ والے حصے ڈالو گے تو آپ لوگوں نے صرف فریکشن لکھنا ہے، اس نے رقبہ خود بخود نکال کے وہاں پہ شو کر دینا ہے۔ اگر آپ کو مینول ریکارڈ کے اندر کام کرنا پڑ جائے تو آپ نے وہی طریقہ اپنانا ہے کہ کل رقبے کو سب سے چھوٹے یونٹ میں یعنی فٹوں میں لے آنا ہے، اور فٹوں کو اکیلے اکیلے جو حصہ ہے اس کے ساتھ ضرب دیں گے تو ان کا فٹوں کے اندر رقبہ جو ہے حصہ نکلتا آئے گا، پھر اس کو کنال، مرلے اور فٹ کے اندر آپ کنورٹ کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔